صدقہ فطر ہر صاحب نصاب مالدار آدمی پر جس پر زکوٰۃ اور قربانی کا کرنا واجب ہے، اس آدمی پر واجب ہے، اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ اگر اس کی بیوی اور بالغ اولاد مالدار ہے تو ان کا صدقہ فطر بیوی پر اور ان کی بالغ اولادوں پر باقی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے اپنی بیوی اور اولاد کی طرف سے صدقہ فطر اگر ادا کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، ادا کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے صدقہ فطر میں کیا دینا چاہیے، تو 4 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جو ہے، دوسرے کشمش ہے، اور تیسرے کھجور ہے، اور چوتھے گندم یعنی گیہوں ہے۔ چاروں میں سے کوئی ایک بھی اگر ادا کر دے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن دیکھنا چاہیے اس میں جو، کشمش اور کھجور میں سے اگر کوئی صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو ان کی مقدار 1 صاع ہے، یعنی تقریباً 3.5 کلو کے آس پاس۔ اور اگر کوئی گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے نصف صاع گیہوں صدقہ فطر میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کی مقدار تقریباً 1.5 کلو کے آس پاس ہوتی ہے۔ آپ اس کو بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جس کو جتنا مالدار بنایا ہے، اگر کوئی آدمی لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا ہے تو اس کے لیے کشمش کا صدقہ فطر میں دینا ضروری ہے، یا پھر اگر معتدل ہے تو کھجور کے ذریعے سے دے، اور اگر نارملی آدمی مالدار ہے تو وہ گندم کے ذریعے، گیہوں کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ اب اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کھجور ہی دیں یا کشمش دیں، ہاں ان کی جتنی رقم بنتی ہے جو ہم عموماً گھروں میں استعمال کرتے ہیں اس کا حساب لگا کر آپ غریبوں کی مدد روپیوں پیسوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی 2 وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا۔ ایک تو روزے میں ہم سے جو کمی زیادتی ہو جاتی ہے، لغویات، فضول کی باتیں، بیکار کی چیزیں، تو ان کی پاکی اور صفائی کے لیے شریعت نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ غریبوں کی امداد اور غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے عید کی نماز کو جانے سے پہلے یا عید کی نماز تک صدقہ فطر ان کو بھی دیا جائے تاکہ وہ روپیہ، پیسہ یا سامان اپنے گھروں میں استعمال کر سکے۔